السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ایران اور امریکہ کی جنگ 25ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ وہ امریکہ جو ایران کو آل آؤٹ کرنا چاہتا تھا، اس وقت جنگ سے فرار ہونے کے لیے بیل آؤٹ مانگ رہا ہے۔ امریکہ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے پاکستان نے ایک بار پھر ماضی کی طرح امریکہ کی مدد کا فیصلہ کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب امریکہ اپنی طاقت کے گھمنڈ کی وجہ سے مشکل میں پھنسا، پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی نے امریکہ کو ندامت سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ چاہے 57 سال قبل ویتنام کی دلدل میں دھسے امریکی فوجیوں کا انخلا ہو، یا پھر افغانستان کی تپتی زمین پر امریکی فوجیوں کے جلتے ہوئے پاؤں، پاکستان نے ہر دفعہ امریکہ کو سیف پیسج فراہم کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایران سے حالیہ جنگ کے بعد ایک بار پھر پاکستان اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے مشرق وسطیٰ کا تنازع ختم کرنے میں کلیدی کردار جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ادا کرنے جا رہا ہے، اور اسی طرح کی کوئی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق اتوار کے روز پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ٹیلی فونک رابطے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز کی بندش کے خلاف ایران کو دی جانے والی ڈیڈ لائن میں 5 روز کی توسیع سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ 2 روز سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہمارے اور ایران کے درمیان بہت مثبت گفتگو چل رہی ہے، جو کہ رواں ہفتے جاری رہے گی۔ لہٰذا میں امریکی محکمہ جنگ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اگلے 5 روز تک ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو کسی بھی قیمت پر کسی بھی حملے کے نتیجے میں نشانہ نہ بنایا جائے۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ میں اس وقفے کے بیان کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے، جس کا اثر آج دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز سمیت تیل کی قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں بھی سامنے آیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران ایک بار پھر امریکہ پر بھروسہ کرے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے درمیان ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ان مذاکرات کو سیبوتاژ کر دیا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار ایران کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 6 کڑی شرائط بھی سامنے آئی ہیں، جس میں پہلی شرط دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی یقین دہانی، اور دوسری شرط خطے میں موجود امریکی اڈوں کی بندش شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایران ابنائے ہرمز کے حوالے سے نئی قانون سازی اور فریم ورک بھی چاہتا ہے۔ کیا ان ایرانی شرائط پر مذاکرات ممکن ہو سکیں گے، اور کیا پاکستان کی کوششیں خطے میں امن قائم کر سکیں گی کہ نہیں؟ یہ کچھ ایشوز ان پہ بات کریں گے، کچھ تھوڑے انٹرنل پولیٹیکل معاملات بھی ہیں، ان پر بھی کوشش کریں گے کہ پروگرام میں بات کریں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سینئر اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں حماد حسن صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فار کلائمیٹ چینج پاکستان مسلم لیگ نواز سے ڈاکٹر شزرا منصب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، انہیں بھی گفتگو میں شامل کریں گے۔ حماد صاحب سر، اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سب سے پہلے تو کہیے گا جو توسیع سامنے آئی ہے ڈیڈ لائن کے اندر، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک آپ چل پڑے ہیں، ایک فرسٹ سٹیپ لے لیا ہم نے پیس کی طرف، آپ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جنگ روکنے کو نیگیٹو انداز سے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہوش و حواس میں ہے، ذی شعور ہے، تو وہ جنگ روکنے کے عمل کو ہمیشہ سراہے گا۔ اب اگر جنگ روک رہی ہے تو ایک اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑے سے تاریخ کی طرف جائیں تو امریکہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ امریکہ آیا اور دلدل میں پھنس گیا۔ یعنی ویتنام میں وہ گیا تھا، پھر ویتنام میں امریکہ کے کیا حشر ہوا تھا، پھر پوری عالمی برادری اور بہت سارے اقوام ویتنام کے حق میں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی طرح افغانستان میں آیا تھا، پھر افغانستان سے نکلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اب ایران کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے تو اس سے کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا ہے، یعنی بدلتی ہوئی دنیا میں امریکہ کی طاقت کی وہ فریکوینسی نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اب چین ایک بہت بڑی طاقت ہے، اب روس ایک بہت بڑی طاقت ہے، پاکستان ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں سامنے آنے لگا ہے، خصوصاً پاک انڈیا جنگ کے بعد۔ تو ڈائنامکس اسی طرح کے نہیں ہے جو پہلے تھے۔ امریکہ کو اندازے کی غلطی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں پاکستان کا رول جو ہے، تو میں اس کو پاکستانی تاریخ جو ہے، جو ہماری 70-80 سالہ تاریخ ہے، تو اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو ڈپلومیسی کے حوالے سے وہ ایک انتہائی شاندار دور ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی، امریکہ اس جنگ میں انوالو تھا، ایران انوالو تھا، اسرائیل انوالو تھا، اور بہت بڑی جنگ، اور اس جنگ کے پھیلاؤ کا خدشہ بھی تھا۔ لیکن اس وقت جو پاکستان ڈپلومیٹک محاذ پر جس طرح سرگرم ہے اور جس طرح اسے کامیابیاں مل رہی ہے، یقیناً امریکن انٹرسٹ ہوں گے، ایرانی انٹرسٹ ہوں گے، ممالک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔
لیکن پاکستان اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لیڈ کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ ترکی، مصر، دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اس عمل میں، لیکن آگے جو معاملات آگے بڑھیں گے تو ایک تو پاکستان کو ڈپلومیٹک محاذ پر بہت سے فوائد ملیں گے۔ ایک بات اور کروں گا، دیکھیں معاملات ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران، شاید ایران پر راستے کھل جائے، وہ جو یو این ریسٹرکشنز ہے ایران پر ایک عرصے سے، وہ بھی شاید ختم ہو جائے۔ وہ جو 15 نکات کی بات ہو رہی ہے کہ اس پر مذاکرات ہو، شاید اسلام آباد میں ہو۔ اب اگر ایران پر دروازے کھل گئے تو پاکستان کو فوری طور پر پلے کرنا چاہیے، یعنی ایران تیل سے مالا مال ملک ہے، پاک ایران گیس پائپ لائن ہے۔ کیا اس کے بعد ایونیوز ہیں جن پہ پاکستان کو، کیونکہ اگر پاکستان جو ہے وہ یہ امن کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بہت بڑی ڈپلومیٹک ون ہے، پھر ظاہر ہے ہم فیوچر میں کیا ایونیوز ایکسپلور کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ بہت اچھی ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس وقت ڈسپلے کی جا رہی ہے، اور اگر پاکستان کوئی رول پلے کر پائے ریجن میں پیس کو ریسٹور کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا فیدر ہوگا ہماری جو ہے وہ ہیٹ کے اندر۔ لیکن تھوڑا سا آپ سے آپ کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ایک تجزیہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کہیں امریکہ کی طرف سے یہ جو 5 روز کا بھی ڈیلے سامنے آیا ہے، روک دیا گیا ہے سارا معاملہ، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایفرٹس کا نتیجہ ہے، کہیں ٹائم بائنگ ٹیکٹک تو نہیں ہے کہ تھوڑا سا جو یہ تیل کی قیمتیں ان میں استحکام آ جائے، تھوڑا سا ایک معاملہ واپس اپنے کنٹرول میں آ جائے، تھوڑا سا شاید وہ اپنے آپ کو ویپنز اور اس چیز کو لے کر بھی تھوڑا سا دوبارہ سے جو ہے نا وہ ری اسٹاک کر لیں خود کو، کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں آپ کو سمجھ میں آتا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، امریکہ نے اسرائیل کی ماں پہ ایک جنگ چھیڑی اور ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ اس قسم کا ان کو اس کا جواب ملے گا جو کہ ان کو مل رہا ہے، اور ٹرمپ نے بغیر کانگریس سے، بغیر نیٹو سے مشورہ کیے ہوئے ایک چیز سٹارٹ کر دی جس کا ان کا خیال تھا کہ شاید 1-2 دنوں میں یا 3-4 دنوں میں ختم ہو جائے گی، جیسے کہ ان کو میرا خیال بریف کیا گیا، اور وینزویلا میں لیکن وہ جو ان کو مل رہا ہے اس وقت کا جواب، وہ ان کے لیے بھی میرا خیال بہت حیران کن ہے، اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے وہ اس میں سے نکلے۔ یہ چیزیں تو سب کے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے، اور ان کو نہ کوئی جواز مل رہا ہے، نہ ہی ان کی اپنی بیس اس چیز کو پسند کر رہی ہے، امریکن عوام کو بھی یہ بات اس کے بھی خلاف ہے وہ۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پازیٹیو طرف دیکھنا چاہیے، اور پاکستان نے اس میں جیسے کہ آپ نے کہا بہت اچھا ایک سفارتی رول ادا کیا ہے، اور پاکستان لیڈ کر رہا ہے اس کو، جس میں کہ ترکی اور مصر بھی شامل ہیں، اور ایک کوشش ہو رہی ہے اس میں جو اسٹیو وٹکاف ہے اور عباس اراغچی جو ان کے ایران کے فارن منسٹر ہے، ان کے درمیان بھی مکالمہ کی جو ہے اس کو سہولت دار پاکستان بنا، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی جگہ پہ جو ہے آ کے اب اس قسم کی بات ہو کہ یہ جنگ ختم ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو یہ ایک وے آؤٹ اگر مل جائے گا تو شاید وہ اس کو لینے میں ہی بہتری سمجھے گا۔ ویسے تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ یا انسرٹن ہوتا ہے ٹرمپ کی جو ہوتی ہے ان کی کیا چیزیں، اور یہ آپ کی یہ پوائنٹ ہے کہ وہ شاید صرف تھوڑی دیر کے لیے ٹائم بائی کر رہے ہوں، لیکن اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ پھنس چکے ہیں اور جس طریقے سے ان کو اب ایک راستہ نکلنے کا چاہیے، کیونکہ ان کو خود بھی کوئی جواز نہیں مل رہا، تو نہیں، لیکن لائک یو آر آلسو سیئنگ اینڈ رائٹلی سیئنگ، اگر ٹائم بھی بائی کر رہے ہیں، ہمیں ایک ونڈو مل گیا ہے ان ممالک کو جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ امن بحالی کے لیے کوئی معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھا سکے۔ یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ، کیا اس وقت تک کی آپ کے پاس اسٹیٹس اپڈیٹ ہے کہ کوئی ہم کامیاب ہوئے ہیں کسی قسم کے بریک تھرو پہ؟ کیا ان کو مذاکرات کے بیس پر بٹھانے کی حد تک بھی ابھی تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، یہ اس کو لے کر بھی ابھی کوئی خاصا بڑا بریک تھرو نہیں ہے فی الحال؟ مجھ سے پوچھ جی جی بالکل نہیں، دیکھیں بہت بڑا بریک تھرو تو جب تک ایک چیز فائنلائز نہ ہو جائے ہم نہیں اس کو کہہ سکتے کہ بریک تھرو ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پچھلی ٹاکس تھی، آپ نے دیکھا کہ عمان کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے جا کے کہا کہ بالکل کامیاب ٹاکس ہو گئی ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا، لیکن اسی دن جو ہے وہ حملہ ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی حتمی چیز اس وقت تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ایک راستہ ضرور بنا ہے، ٹاکس کا آغاز ضرور ہوا، اور ٹرمپ نے خود آ کے میڈیا پہ یہ کہا ہے کہ ہم ٹاکس ہو رہی ہیں، بڑی کامیاب ٹاکس ہو رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک یہ کامیاب ہو جائیں گی۔
اور کافی حد تک اس کا نتیجہ جو ہے امن ہی نکلے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کا بالکل ایک ہوپ فل ہی رہنا چاہیے. انشاءاللہ تھوڑے سے اور بھی کچھ ڈائنامکس کے کیا کچھ تفصیلات ہیں میں آپ سے لوں گی سیکنڈ راؤنڈ کے اندر. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو میں شامل کر لیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بڑی ایک اہم سر اور بڑی ایک حساس صورتحال جو ہے وہ ریجن میں اس وقت جاری ہے. جو کانفلکٹ ہے ایران اور امریکہ کا, اس وقت تک کی جو صورتحال ہے, جو پاز ایک آیا ہے امریکہ کی طرف سے, اس کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے جو ایک رول پلے کیا ہے, بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسٹیلر ڈپلومیسی جو ہے وہ ڈسپلے کی ہے پاکستان نے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ امریکہ کو ریسکیو کر سکتا ہے. باقی جو ہے نا, دیکھیں اصل چیز کیا ہے, جو جس طرح میری بہن نے بتایا کہ ٹرمپ کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, اور کیونکہ بڑی سینکشنز تھی کافی عرصے سے ایران کے اوپر, اور ان پہ وہ چیزیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سینکشنز کی وجہ سے ایران جو ہے وہ کافی اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوگا. لیکن ایران نے وہ کہتے ہیں نا گھاس کھا لی, لیکن اپنے جو دفاع ہے اس کو اتنا مضبوط کر رکھا ہے کہ اب اصل دفاع تو ان کا جو ہے نا وہ تو ابنائے ہرمس میں پتہ چلے گا نا, کیونکہ ان کی زیادہ جو قوت ہے وہ ہے نیوی کی. اب یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوی کے اس میں ان کی طاقت بہت زیادہ ہے. تو اگر اب تک انہوں نے ایئر سٹرائک ہوئے یا کیونکہ زمینی تو ابھی تک نہیں ہوا ہے, تو اگر وہ ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے اور اس کے باوجود انہوں نے مقابلہ کر لیا ہے ابھی تک, تو اصل جنگ تو میرے خیال سے اپنا ہمس پہ شروع ہوگی نا. اور یہی چیز جو ہے, یہ جو ٹائم گین کیا ہے امریکہ نے, تو شاید وہ اسی چیز کا اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ نیٹو تو پیچھے ہٹ گئے ہیں. جتنے بھی اہم ممالک تھے انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو اب امریکہ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے امریکہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اسرائیل تو نام ہے اس کو آگے کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف انہوں نے کہا 5 دن اب کوئی کاروائی نہیں ہوگی, لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل یہ صرف انرجی انفراسٹرکچر پہ کاروائی نہیں ہوگی. ہاں جی, نہیں, لیکن اسرائیل تو اپنا کام کر رہا ہے نا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو امریکہ ڈبل پالیسی اختیار کر رہا ہے, وہ اپنی قوت کو دیکھے گا. شاید مشاورت ہوگی ان کے اندر, کیونکہ پہلے انہوں نے مشاورت نہیں کی تھی, بغیر مشاورت کے انہوں نے اٹیک کر لی اور اٹیک کر لیا اسرائیل نے. اب شاید اس کو یہ ٹائم چاہیے کہ وہ مشورہ کر لے کہ آیا ہم یہ جو اپنا ہرمس ہے اس میں ہم کیا کاروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو ابھی تک جتنے بھی ایئر اسٹرائک کیے ہیں اس کا ساری لیڈرشپ کو مار دیا, لیکن ایران جو ہے اس کی جو قوت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے, اسی طرح وہ جواب بھی دے رہا ہے. اور اب تو جتنے یہ جو لیڈرشپ کو مار رہا ہے اتنا ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی, کیونکہ ایران کے اندر جو ہے نا جو فیصلے کرنے والی قوتیں, اگر آپ ان کو سائڈ سے ہٹا دیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر نیگوشیٹ کرنا کہ پھر ایران میں کس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں گے. کیا بات کریں. چلے سر مجھے ایک بریک لیں, بریک سے واپس آ کر اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ لیڈرشپ تو ایران میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کے سٹرکچرز اتنے اسٹرانگ ہیں اور اتنے سسٹمیٹک ہیں کہ لوگ تو اوپر آ رہے ہیں, لیکن ہاں خطرہ یہ ضرور پایا جاتا ہے کہ لیڈرشپ جو اب آ رہی ہے وہ اگریسو ہوگی زیادہ, کیونکہ اب وہ وار افیکٹڈ لیڈرشپ ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس طرح سے افیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ زیادہ اگریسو ہو کے مذاکرات کے لیے آتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے سر, تھوڑا سا ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ایک تھوڑی سی, ایک تو چلے 5 دن کا انہوں نے کہا کہ ہم انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ نہیں کریں گے ایران کی, کیونکہ ایران کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ایک بھی فیسلٹی ہٹ ہوئی تو پھر اس کا جو جواب آئے گا امریکہ اس کے میگنیٹیوڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتا. تو ان کو آپ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لہجے کے اندر بھی جو ہے ایک نرمی کم سے کم مجھے تو نظر آ رہی ہے. آپ کو اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فائنلی کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے ان کو بلا وجہ پھنسا دیا اس تنازع کے اندر, یا وہ یہ سمجھنے یا محسوس کرنے لگے کہ ایران کا ایک اپر ہینڈ ہو گیا اس کانفلکٹ کے اندر؟ دیکھیے یشفین, امریکہ کوئی اتنا کمزور ملک نہیں ہے, یعنی ہمیں حقائق پہ بات کرنی چاہیے کہ اسرائیل اس کو پھنسائے گا. کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, کامن انٹرسٹ کی وجہ سے پھنسے ہیں نا. لیکن دیکھیں ریزسٹنس کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے, وہ ریزسٹنس کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی ویتنام میں کیا ریزسٹنس تھی, ننھا سا ویتنام تھا, دیو ہیکل امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور پھر امریکہ کو بھاگنا بھی پڑا تھا. پھر افغانستان کے پاس کیا تھا, وہاں پہ نہ ٹرین ہے, نہ سمندر ہے, نہ انڈسٹری ہے, کچھ بھی نہیں ہے.
لیکن وہ افغانستان مزاحمت کر گیا تھا نا, امریکہ کو بھی بھاگنا پڑا تھا, روس کو بھی بھاگنا پڑا تھا, یہ حقائق ہیں. اب ایران کیوں مزاحمت نہیں کرے گا؟ ایران تو 2000 سالہ تہذیب ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, بہت ایڈوانس ملک ہے, ایک اکانومی تھی اس کی, ٹھیک ہے بادشاہ کے دور میں بھی وہ ایک بہت امپورٹنٹ ملک تھا, تو وہ مزاحمت کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن طاقت کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے, ایک ریئلٹی ہوتی ہے پاور کی. ریئلٹی یہ ہے, آپ دیکھیں کہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی, وہ ٹاپ لیڈرشپ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی. یہ تو حقیقت ہے نا. لیکن کیا اسرائیل یا امریکہ میں کوئی اہم لیڈر مرا ہے؟ نہیں مرا ہے. ٹھیک ہے, تل ابیب پہ کچھ میزائل گرے ہیں, زیادہ میزائل کہاں گرے؟ زیادہ میزائل وہاں پہ گرے جو ایران کے قریب ہے, دبئی ہے, قطر ہے, ابوظہبی ہے, کویت ہے, بحرین ہے, یہ ممالک ہیں. نیتنیاہو کے دفتر تک تو حملہ کر ہی دیا ایران نے, کر دیا. لیکن کیا کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہاتھ آیا ہے؟ نہیں آیا. لیکن ایران میں تو مسلسل آئے. تو طاقت کی بھی اپنی ایک سائنس ہے. علی لاریجانی اور سپریم لیڈر کا لاس بہت بڑا لاس ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر ریپلیس ہو گئے نا, وہاں لوگ ہو رہے ہیں, وہاں پہ ایک سسٹم تو ہے. ریپلیس وہ ایسا ملک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مار دیا تو پھر 6-7 مہینے کے لیے وہ کلولیس ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا. دیکھیں, اگر ریپلیسمنٹ کی بات آپ کر رہی ہے تو 17 اگست 1988 کو ہماری فوجی قیادت ایک حادثے میں چلی گئی تھی, لیکن چند گھنٹوں کے اندر ریپلیسمنٹ ہو گئی تھی. ریپلیسمنٹ مسئلہ نہیں ہے. بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, چلے گئے, لیکن ان کی بیٹی بے-نظیر بھٹو نے ریپلیس کیا تھا, پارٹی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی بعد میں. ریپلیسمنٹ مسئلہ نہیں ہے, نقصان ہو گیا. اب ایران کے حوالے سے ہم ایگزیجریٹڈ کیوں ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایران یہ کرے گا وہ کرے گا؟ ایران کی کیپیسٹی, اس کی طاقت وہ نہیں ہے جو امریکہ کی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو بات آپ نے شروع میں کی بات, میرے خیال ہے باٹم لائن وہ ہے کہ ریزسٹنس جب پٹ اپ کرنے کوئی لگ جائے تو پھر یہ چیزیں ریسپیکٹیو میٹر نہیں کرتی ہیں. دیکھیں ریزسٹنس تو جیسے آپ نے خود مثال دی, افغانیوں نے بھی پٹ اپ کر لی, ان کے پاس کیا تھا؟ ان سے تو بہتر ہے, ان سے تو ویل اکوپڈ ہے ایران. انہوں نے کر لی, ویتنام نے کر لی تھی, الجزائر نے فرانس کے خلاف کیا تھا, بہت سے مزید بات کرتے ہیں تھوڑا سا اسی سارے پرسپیکٹیو کے اندر. جو بھی بات کر رہے تھے نا ڈاکٹر صاحبہ حماد صاحب, کہ امریکہ جو ہے وہ ایک پاور ہے, یا امریکہ کو کوئی دھکیل نہیں سکتا کسی چیز کے اندر. اسرائیل تو اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا, کب ہوگا, یہ فیصلہ امریکہ نہیں کرے گا, ہماری فورسز کریں گی. تو مطلب کوئی رول تو ہے نا جو اسرائیل پلے کر رہا ہے سارے معاملے کے اندر. آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹکلی جب پاکستان اس چیز کے اندر میڈیشن کا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ایک تو اسرائیل کا میل انٹینٹ کہ وہ دوبارہ اس طرح کے کسی معاملے کو سیبوٹاج نہیں کرے گا, کیونکہ پہلے بھی ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے جو اسرائیل نے جو ہے وہ اس طریقے سے سیبوٹاج کی. ایک تو یہ چیلنج ہے. انڈیا کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ والا کانفلکٹ جو ہے وہ کسی اچھے طریقے سے ریزالو ہو جائے. پاکستان کو لے کے ادھر بھی ایک میل انٹینٹ ہے. اس کے علاوہ کیا ڈپلومیٹک چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کو پاکستان کیسے اوور کم کرے گا آپ کے خیال میں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, نیتنیاہو تو ایک گلوبل ٹیررسٹ ہے, اور وہ تو بالکل نہیں چاہتا, نہ ہی چاہے گا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو. ان کا تو جو پلان ہے آف اے گریٹر اسرائیل, وہ اس کی طرف چل رہے ہیں, اور انڈیا بھی بالکل ان کے ساتھ ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا انڈین جو ہے مودی کا دورہ, اسی دن دورہ کیا اور اگلے دن جنگ شروع ہو گئی. تو یہ ایک بڑی, اس کی بھی ایک اہمیت ہے, اور ان کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی ایک ہے, انڈیا کی اور اسرائیل کی. تو بالکل وہ نہیں یہ چاہیں گے, اور انڈیا نے ہی اس وقت افغانستان کو بھی ایز اے پراکسی استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر جنگ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور وہاں پہ جو امریکی اڈوں کے اوپر ایران کو حملے کرنے پڑے, ظاہر ہے کہ ایران نے اپنی ریزسٹنس کرنی تھی اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اپنے طریقے سے کرنی تھی, لیکن اس میں بھی بڑی سینسٹیو ایک معاملے تھے جس میں کہ پاکستان نے جو ڈار صاحب نے جو ہیں ڈیپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے بتایا بھی کہ یہ بات کی گئی ایران سے کہ سعودی عربیہ کے اوپر نہ حملے کیے جائیں یا ان کو نہ کیا جائے, کیونکہ پاکستان کے لیے یہ چیزیں بھی ہینڈل کرنا. تو ظاہر ہے پاکستان بڑی ایک سینسٹیولی ان چیزوں میں سے گزر رہا ہے, گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت سچویشن بہت فلوئڈ ہے. ہم یہ نہیں کوئی بھی حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرمپ ایک بیان دیتا ہے تو فوراً آئل پرائسز نیچے آتی ہیں, اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوتا ہے, پھر بڑی والیٹائل مارکیٹس ہو رہی ہیں, آئل پرائسز نیچے آئیں, پھر اوپر گئیں, پھر نیچے, اس طریقے سے ایک چیز چل رہی ہے. مارکیٹس بڑا جلدی ریاکٹ کر رہی ہیں بیانات کو, لیکن یہ کس طرف جائے گی چیز, نیتنیاہو کس حد تک اس چیز کو کہیں کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے دے گا, یا ٹرمپ
یہ آئی تھنک اونلی ٹائم ول ٹیل. یہ تھوڑا سا ایفرٹ کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے. یہ ایبسولوٹلی رائٹ کہ بہت وولٹائل ہے جو بھی ساری صورتحال ہے. اچھا تھوڑا سا جہاں پہ ہم بات کریں کہ انٹرنیشنل کانفلکٹ کی, پاکستان کے اپنے اندر جو ہمارے سیاسی معاملات اور مسائل ہیں اور جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اتنے امپورٹنٹ کام ہیں جو پاکستان کر رہا ہے یا کر سکتا ہے, تو جو اپنی اندرونی سیاسی پولرائزیشن ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ کردار ادا کیا جائے. تو کچھ پولیٹیکل سوالات بھی میں چاہ رہی تھی کہ میں کروں, آپ لوگ موجود ہیں یہاں پہ. شوکت یوسف صاحب سے اگر آغاز کر لوں کہ سر عطا تارڑ صاحب جو دوبارہ معاملہ ہے خان صاحب کے صاحبزادوں کا پاکستان آنے کا, عطا تارڑ صاحب انفارمیشن منسٹر, انہوں نے ٹویٹ کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نائکاپ پر سفر کریں اور ضرور پاکستان آ جائیں. تو تھوڑا سا میں اس کے اوپر چاہ رہی ہوں کہ آپ ضرور کامنٹ کریں, کیونکہ ان کی والدہ جو ہیں بچوں کی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جنوری سے پھر ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, کوئی رسپانس نہیں آ رہا. گورنمنٹ آف پاکستان کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں, نائکاپ کے اوپر ضرور ٹریول کریں. دیکھیں عطا تارڑ صاحب کی بدقسمتی ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ الٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے جتنے بھی دعوے کیے شروع میں وہ سارے مطلب وہ ڈس انفارمیشن منسٹر ثابت ہوئے تمام سچویشن میں. کیوں؟ دیکھیں عمران خان کے بچے ہیں, پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے ان کے پاس باہر کی نیشنلٹی ہے, لیکن اگر وہ اگر اپنے اس پہ آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپلائی کیا تو کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں دینا چاہتی ہے حکومت؟ اور ظاہر ہے اتنے وہ تو بہت دور کی بات ہے نا. یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جائیں, ان کے معالجین کو الاؤ کریں, ان کی فیملی کو, وہ نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو آپ نے اندرونی معاملات کی بات کی, تو اندرونی معاملات تو حکومت کے ہاتھ میں ہے. اب یہ حکومت جو ہے وہ ڈبل سچویشن میں پھنسی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کرے یا آزاد کرے یا تھوڑے سے ریلیف دے تو وہ خود خوف زدہ ہے اس ساری چیزوں سے کہ, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو تب بھی مسائل سے دو چار ہوں گے. تو ایک پریشر کے اندر یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اب یہ کوئی معمولی پریشر نہیں ہے. لڑائی تو ایران اور اسرائیل کی ہو رہی ہے نا, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں آج کمی بھی آئی ہے تو یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے پاکستان میں, اور نہ عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. پہلے سے ہی 55 روپے چڑھا دیے, پھر عوام پہ کہا کہ جی 78 روپے کی ہمیں سمری آئی اور میں نے واپس کر دی, بہت بڑا احسان کیا. لیکن یوسف بھائی صاحب گھنٹوں کے حساب سے بھی تو تیل کی قیمت کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے نا. ابھی تو اتنا وولٹائل ہے, کبھی بڑھ رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے, تو کس طرح سے فوراً دیکھیں اگر دنیا میں ورلڈ مارکیٹ میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو پھر یہ پاکستانیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ہاں نہیں, وہ تو میں خیر میں اتفاق کرتی ہوں, جس قسم کا اضافہ ابھی کیا گیا وہ ایک عام آدمی کے لیے تو یہاں تو انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا نا, انتظار ہی نہیں کیا. ورنہ یہ 55 روپے بڑھانے کے بجائے انہوں نے جو لیوی نافذ کی تھی وہ اس میں کمی کر سکتے تھے. جو لوٹتے رہے, عوام کو لوٹتے رہے, تو اب اس لیوی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی نا. عوام پہ تھوڑا سا رحم کرتے. عوام کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر تھوڑا بہت بھی ہوا تو فوراً عوام کے اوپر ہی ڈالا جا رہا ہے. اب یہ جو آئل ہے, جو لوگ مہنگا آئل کیا ہے آکٹین, اس کو پرائز کیوں بڑھائی انہوں نے؟ اب ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس پہ آ جائیں گے, دوسرے پیٹرول پہ آ جائیں گے, وہ پیٹرول مہنگا پیٹرول استعمال نہیں کریں گے, وہی برڈن ادھر آ جائے گا. تو مطلب یہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں. ابھی میں آ رہا تھا, لائنیں لگی ہیں سی این جی کی, تو 1 کلومیٹر سے زیادہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ واپس آپ سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. بالکل درست ہے. ہم جہاں عوام کے لیے سولر سستا ہوتا لوگ لگانے لگے, اس پہ فوراً ٹیکس لگے. بالکل نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. جہاں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم کامیابیاں حاصل کریں, اپنے عوام کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے ایشوز پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں, حماد حسن صاحب, برطانوی شہریوں کے لیے پاکستان کا سفر ممنوع تو ہے نہیں. ویزا کوئی اپلائی کرے تو مل بھی جاتا ہے. وہ نائکاپ پہ آنا چاہتے ہیں یا برٹش پاسپورٹ پہ آنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ تو کسی آنے والے کو کرنے دینا چاہیے نا. اتنا رائٹ تو ہونا چاہیے. اور پھر انفارمیشن منسٹر, کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان کا تو ڈومین یا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, وہ کیوں آ کے ٹویٹر کے اوپر مشورہ دے رہے ہیں کہ نائکاپ کے اوپر آ جاؤ تو ہم آنے دیں گے. اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آرام سے ویزا ایشو کر دینا چاہیے؟ نہیں, اگر وہ ٹویٹر پہ مشورہ دے رہے یا بات کر رہے تو حکومت کے ترجمان تو وہ ہیں, ظاہر ہے کہ حکومتی ترجمانی ہو رہی ہے. لیکن وہ پروٹیسٹ ہی خالی اپنی رجسٹر کر رہے ہیں نا کہ ہم ویزا اپلائی کر رہے ہیں, ہمیں مل نہیں رہا. تو ویزا ان کو کیسے ملے گا جب یہاں پہ منتخب وزیر اعلیٰ کی 20 منٹ ملاقات نہیں ہو سکتی؟ تو پھر لندن سے ان کے فیملی والے آئیں گے, ان کو عمران خان کو ملیں گے. میرے خیال میں عمران خان ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں یا گزارے جا رہے ہیں. یعنی آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں, جو بیٹے کے ساتھ فون پہ بات کی ہے یا بعد میں ٹویٹ کیا ہے,
تو انہوں نے چڑھائی صرف ججز بھی کی ہے. اب جیسے جیسے وہ خان معاملات صاحب کا یہ بھی بڑا دلچسپ ہے نا, ٹارگٹ چینج ہو جاتا ہے ٹارگٹ ان کا وہ اپنے مفادات کے مطابق ٹارگٹ چینج کرتے ہیں. اس وقت وہ صرف ججز تک محدود ہو گئے ہیں. تو پہلے تو خان صاحب کہتے تھے کہ بھئی ججز اپنے فیصلے خود کر نہیں سکتے, اور جب یہ ججز اسی عدلیہ کے ججز جب ان کے مخالفین کے خلاف فیصلے کرتے تھے تو اسے وہ اچھا سر, میرے پاس سیگمنٹ وقت محدود ہے, میں ذرا کوئک رکھنا چاہوں گا. آپ نے بڑا معنی خیز جملہ بولا ہے, اس کی وضاحت کریں پھر میں آگے جاؤں. گزارا جا رہا ہے پروسیس سے, کیا مطلب ہے؟ تو بہت سے معاملات تک محدود نہیں ہوئے, یعنی جہاں جن کے خلاف وہ بات کرتے تو تھے. گین کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پروسیس سے گزار کے؟ زبان بندی زبان بندی ہو جائے گی اور معاملات آگے کی طرف چلیں گے. تو آپ کی اس بات سے تو گواہی ہو رہی ہے کہ خان صاحب پھر کوئی حق سچ کی بات کر رہے ہیں کہ زبان بندی کی کوشش ہو رہی ہے. زبان بندی کی کوشش تو نہ کریں نا, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ رک جائے. انہوں نے خود کہا کہ میں زبان بند نہیں کروں گا, میں بولوں گا. تو پھر کیوں نہیں بول رہے؟ تو بولنے کی آزادی تو ہونی چاہیے. جو وہ بول رہے تھے اب وہ بول رہے ہیں کیا؟ اب تو ان کا ڈائریکشن کیا ہے؟ ان کا ڈائریکشن تو وہ ٹارگٹ نہیں ہے جو پہلے تھا. کیوں نہیں بول رہے پھر؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات شاید سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں شاید عمران خان کے رویے پر نظر رکھی جائے گی, رویے میں بہتری آئے تو شاید معاملات آگے کی بہتری کی طرف بڑھ جائیں. چلیں گے تو آپ خبر دے رہے ہیں میرا خیال ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ وہی سوال, پاکستان ٹریول کرنے پہ کوئی بین تو ہے نہیں کسی برٹش سٹیزن کا. آئی تھنک کوئی نارمل کیس اپلائی ہو, بہت سارے ویزاز آج کل بھی ایشو ہو رہے ہوں گے. ان دو لوگوں کو ویزا کیوں نہیں ایشو ہو سکتا؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میرے بھائی یوسف زئی صاحب نے جو کہا, یہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے کہ بات کا جواب دینے کی بجائے اگلے پہ الزام لگانا شروع کر دو کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن. کوئی انفارمیشن نہیں ہے, یہ صرف ایک مشورہ ہے کہ جن کے پاس نائکاپ ہے ان کو تو اس پروسیس میں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر یہ جو اطلاعات ہے ہمارے پاس ان کا ایکسپائرڈ ہے نائکاپ بھی, وہ اگر اپلائی کریں گے آپ لوگ وہ بھی رینیو نہیں کریں گے, بات تو ایک ہی ہے. تو نہیں, بالکل کر دیں گے اور ویزا بھی ان کو مل جائے گا. کوئی ہمارا ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ویزا نہیں ملے گا یا وہ نہیں آئیں گے. اچھا ویسے ان کی والدہ نے آپ کی بات انٹرپٹ کری, ان کی والدہ نے خدشے کا اظہار بھی کیا ہے نا, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اس لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ نائکاپ پہ آئیں تاکہ آپ اریسٹ کر سکیں ان کو. تو بی بی ویزا ملنا اتنا مشکل کون سا ہے؟ بس آپ حکم کرے فوراً اس کو ویزا فوری طور پر مل جائے گا. پاکستان کے لا کے اندر رہ کے کوئی ملاقات کرنا چاہیں گے تو ان کو کرنے بھی دی جائے گی, ویزا بھی ان کو مل جائے گا. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ویزا ان کو نہیں دیا جائے گا, صرف یہ مشورہ دیا گیا. چیزیں آپ نائکاپ, اور اگر ان کو پتا تھا ویزا ملنا چاہیے جس طرح نواز شریف صاحب کو ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تھا فوری طور پر. ٹی وی چینلز کے اوپر آتا ہے نائکاپ اپنا رینیو کرا لیتے. ان کا باپ جو ہے جس وقت پرائم منسٹر بنا وہ تو تبھی بھی نہیں آئے, ان کا باپ 2 سال سے جیل میں, انہوں نے کیوں نہیں اپنا نائکاپ رینیو کرا لیا؟ تو گاہے بگاہے صرف اسی وجہ سے ایک یہ شوشہ نہیں آنا چاہتے نائکاپ کے اوپر. یہ تو آپ ان کے پاس, یہ تو ثواب دید آپ ان پہ ان کو دینا کہ مطلب یہ ان کا وہ اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ ایون دیٹ شوڈ ناٹ بی یور کنسرن اور مائی کنسرن. وہ اپنے والد سے ملنے آنا چاہتے ہیں, پاکستان سے دلچسپی آپ کیوں کروانا چاہتی ہے؟ مطلب آپ سے میرا مطلب ہے گورنمنٹ کیوں کروانا چاہتی ہے؟ بالکل نہیں, ہم نہیں کروانا چاہتے. یہ تو ہم ویسے بات کر رہے ہیں, وہ آئیں ان کو ویزا بھی مل جائے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو نہیں ویزا ملے گا. کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے نائکاپ پہ کیونکہ وہ یہاں آ کے آپ کی حکومت کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہتے. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ پاکستان سے ان کی دلچسپی ہے یا نہیں. پاکستان کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا ہوا ہے, پاکستان یوسف زئی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے سر, سوری. جی شوکت یوسف زئی صاحب. نہیں, میں یہی کہنا چاہتا تھا نا کہ یہ ٹی وی پہ آ کے بڑے آسانی سے کہہ رہے ہیں ویزا تو مل جائے گی ان کو. اور پہلے آپ نے دیکھا وہ کچھ عرصے پہلے وہ ہمارے جو پشاور کے ہیں وہ کہتے تھے نہیں جی ملاقات ہو جائے گی. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. بس آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اب ویزا ملے گی تو بتا دیں کب ملے گی, کلیئر کٹ بات کریں. وزیر ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے یا عام وہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی مل جائے گی. اگر ملتی ہے تو بتا دیں کب ملے گی, آپ کو پتہ ہے کہ ملے گی. لوگوں کو کیوں مطلب کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, کیوں غلط وہ ہم, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے. پروسیس جب ہو جائے گا تو ان کو مل جائے گا. اب اس وقت بیٹھ کے میں آپ کو ڈیٹ اور ٹائم تو نہیں دے سکتی. 7 to 8 working days میں ویزا آ جاتا ہے. یہ کیسا پروسیس ہے کہ مہینوں سے لگا ہوا ہے, ختم نہیں ہو رہا ہے. ویزا آ جاتا ہے, بہت ٹائم لگ جاتا ہے. 14 دن میں ہمیں یورپ کی ویزا بھی مل جاتی ہے, امریکہ کی بھی مل جاتی ہے, یو کے کی بھی مل جاتی ہے. شوکت ایک منٹ بھائی, یہ بی بی کہہ رہی ہے کہ پروسیس میں
तो प्रोसेस में तो वो नहीं था। जब नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर उतरे और हाई कोर्ट आए हम इधर खड़े थे, 1 घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया था। वो प्रोसेस महीने से ज्यादा हो गया, वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं जब हो रहा प्रोसेस है। होना हो तो हो जाता है। लेकिन अच्छा, ये दोनों चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है? तो खैर जब उनको रिलीफ दिया जा रहा था तो 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो गया था। जब नहीं दे और रही। दूसरी बात यह है यशवीन कि आपने जो कहा कि इंटरनल मामलात को करना चाहिए, आपने अपने क्वेश्चन में कहा था। देखिए, इंटरनल मामलात में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम कहें कि है एक शख्स है जिसने जुर्म किया, वो जुर्म की सजा काट रहा है। अगर उसको आगे जाके उसके अपील का भी हक है, अगर उसकी सजा माफ हो जाएगी तो लेकिन जो वर्स्ट जुर्म होता है ना, जो सबसे बड़ा जुर्म होता है, जिसके ऊपर सजाए मौत होती है, किसी का कत्ल कर दे कोई इंसान, उस कैदी के साथ भी वो सलूक नहीं होता जो इस मुजरिम के साथ बकौल आपके हो रहा है, जो आप कह रही हैं उन्होंने कोई जुर्म किया है। तो मामला तो इंटरनल खराब है, इसको एक्नॉलेज करें। नहीं, क्या ऐसा इस तरह की आइसोलेशन में किसको रखा जाता है? जेल में उनको रखा जा रहा है, और वो जेल उनकी बहुत अच्छे कमरे, बड़े कमरे, हर सहूलत उनको जेल में मौजूद है। उनको ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत मिली डॉक्टर साहिबा, उनको ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। ये तो गलत बात है। आपके बयानिए की सिविल सुपरमेसी कहाँ है? कहीं दिखाई दे रही है? खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती, लेकिन कैदियों के भी जो है वो बुनियादी हकूक होते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद मनसब, आपने वक्त दिया। शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमाद हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।